غازی آباد میں ایک پولیس اہلکار بچی کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اس کو. کم از کم ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے. آج گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ داغ نہیں مٹایا جا سکے. کیا اس شیطان کو تھانہ غازی آباد کے چوک میں لٹکا دینا چاہیے؟ نہیں، جب اپنوں پہ بات آتی ہے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. اس کو پھر آپ وہیں پہ ایس ایچ او لگا رہے ہیں غازی آباد میں. اس سوال کا جواب کس بات کے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا جی کو ایک پاگل سی لڑکی تھی، مدعی کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی 2 لڑکوں نے کیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا کوئی مدعی نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر دینے والا نہیں تھا. تو وہ سر وہ جناب میں نے اس ایس ایچ او نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. ناظرین، غازی آباد کے علاقے میں ایک ذہنی معذور لڑکی کو ایک پولیس والے اے ایس آئی نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اس کے بعد مقدمہ درج ہوا، یہ گرفتار ہوا اور پھر بھرپور ایکشن لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز نے پورا تھانہ معطل کیا. تقریباً 78 افراد کو معطل کر دیا گیا، نیا ایس ایچ او لگا دیا گیا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ اہلکار سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں، یا پھر اس ملک میں 2 قانون ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر الدین بابر آوان صاحب، سابق سی آئی اے آفیسر. اچھا آوان صاحب، قانون کے رکھوالے قانون توڑنے لگے ہیں. غازی آباد میں ایک پولیس اہلکار بچی کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور پھر پورا تھانہ بھی معطل ہو جاتا ہے. یہ 2 اگست کا واقعہ ہے. کیا تفصیلات ہیں اس کی اور کیسے آپ دیکھتے ہیں اسے؟ آج تو آپ یقیناً شرمندہ ہوں گے. میں شرمندہ نہیں ہوں، میں رو رہا ہوں جینوئنلی کہ جس پولیس میں آپ نے کام کیا اس پولیس کے محافظ یا وہ پولیس اہلکار یہ کام کر رہے سر. اس نے جو بغیرتی کی ہے وہ نہ صرف باعث شرمندگی ہے بلکہ کم از کم ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے. جس ادارے کی عزت کے لیے، جس ادارے کی سلامتی کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، جس ادارے کی عزت کے لیے ہم جنگ بھی لڑتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بدنما نہ ہو، ہمارے چہرے پہ غلاظت کے ڈھیر نظر نہ آئے، اس ادارے کے ایک ناہنجار، ایک بے شرم انسان نے، معافی چاہتا ہوں، مجھے آج گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اس بےہودہ حرکت کی مذمت کروں. اور دن دہاڑے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. سر بات بے حیائی اور بے غیرتی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جو نیتاً شیطان ہے، جو پیدائشی ولد الحیض ہے، اس کے لیے نہ رات ہے نہ دن ہے. ایسے بے حیا اور بے غیرت جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی بے غیرتیاں کر دیتے ہیں. اس میں بھی میری زبان میں لکنت ہے، میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو میں اس بے حیا کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اچھا، پہلے اس قسم کے واقعات پولیس فورس کی جانب سے نہیں ہوتے تھے. مطلب اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پولیس واقعی بطور محافظ سمجھی جاتی تھی، اور اس سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ ان کو گلے لگاتے تھے، اپنی چٹھیوں پہ بلاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. بزمی صاحب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایسی گفتگو کریں گے. میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعہ پیش آیا ہے، تھانے میں معطل ہو گئے لوگ اور ڈی آئی جی آپریشن نے بڑا سخت ایکشن لیا. میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم اس پہ ایک ڈسپلنری معاملے پہ غور کریں گے، لیکن آپ نے آغاز کر دیا اس شخص سے کہ میں آپ کو کیا جواب دوں. عمران انور نام ہے اس درندے کا، اے ایس آئی ہے. دیکھیں وہ بالکل نیا اے ایس آئی بنا ہے، رینکس میں سے ہے، اور اس نے اپنے جو پیٹی بھائی ہیں، جس عہدہ سے وہ ترقی کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی بدنما داغ چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں مٹایا جا سکے گا، یہ داغ نہیں مٹایا جا سکے گا. میں ماورائے عدالت معاملات کے سخت خلاف ہوں، لیکن اس قسم کے لوگوں کے ساتھ لیکن آپ ہونے چاہیے. یقین کیجئے میرا دل چاہتا ہے، اور آج میں صبح سے اپنے پولیس کے جو ہمارے گروپس ہیں، جو ہمارے فورمز ہیں، ان پہ مسلسل ایک ہی سوال ایک ہی لہجے میں کر رہا ہوں کہ کیا اس شیطان کو تھانہ غازی آباد کے چوک میں لٹکا دینا چاہیے
یا نہیں. تو کیا جواب آ رہا ہے پھر؟ یہی جواب آ رہا ہے سر کہ لٹکا دینا چاہیے. کہ یہ جو کر گیا ہے اسے اس کے ساتھی چھڑانے نہ آئے, یہ مفرور نہ ہو, یہ ایک سوچے سمجھے طریقہ کار کے مطابق لٹکا دیا جائے, اور یعنی کئی روز تک لٹکتا رہے اور نشان عبرت بن جائے. جو ذہنی معذور لڑکی کی رہائش گاہ ہے محلہ حسین پورہ, ان کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. سر یہ جینون معصوم ہے, ہاں ذہنی معذور بچی ہے, جو نہ سوچ سکتی ہے, نہ جسے اپنے جسم کے بارے میں پتا ہے, نہ جسے اپنی روح کے بارے میں پتا ہے. ایک ایسی ہمیں ایسی لڑکی, یہ ذہنی معذور نہیں ہے, یہ مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے خاص جسے ہم پاگل پن, چھوٹا ذہن ہے ابھی اس کا ذہن چھوٹا ہے, یہ جینوئنلی اسے ہم کہتے ہیں چلی. ہاں چلی. اس نے ایک فقیر کی عزت لوٹ لی, اس نے ایک فقیر کو بے آبرو کر دیا. بزمی صاحب میں اس پہ کیا بات کروں, اس پہ جو ایکشن ہوا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں ابھی جو ایکشن لیا گیا ہے اپریشیٹیبل ہے ایکشن, لیکن اس کے بعد کا ایک معاملہ ہے وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ ایکشن تو واقعی قابل تحسین ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرر تھانہ, سنتری اور تھانہ میں جو تھانہ کی حفاظت کے لیے یا تھانہ کی مانیٹرنگ کے لیے کیمراز نصب کیے ہوئے ہیں, وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ خاتون کو لے کے تھانے دار مرد تھانے میں آ رہا ہے. یہ پریکٹس کیوں ہے سر, یہ پریکٹس کیوں ہے کہ کوئی مرد تھانے دار, کوئی مرد پولیس اہلکار کسی خاتون کو, خواہ وہ ملزمہ ہی کیوں نہ ہو, اسے لے کے وہ پولیس اسٹیشن میں کیوں کر آئے, جب تک کہ فیمیل نہ ہو وہاں پہ. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہ تو اس نے اپنے عزت کے مقام پہ, اپنے تھانہ کے اس کمرہ میں جہاں لوگوں کی عزتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ کسی گھر کی بہو بیٹی کی عزت پامال کرنے والا یہ شیطان, یہاں پہ مجھے لفظ بولنا پڑے گا کہ اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا جانا. لیکن ہوگا نہیں نا, یہ سی سی ڈی آج کل خاموش ہے. خاموش نہیں ہے. سی سی ڈی کے ذرا ڈائنامکس کچھ چینج ہیں, کچھ ایک آدھ واقعہ نہیں, پیچھے. جب اپنوں پہ بات آتی ہے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. اس میں تو میں پھر وہ جواب دوں گا کہ جناب یہ ایک شیڈیولڈ افینس ہے, اس کو پولیس, لوکل پولیس ہی اس کی انویسٹیگیشن ونگ ہی اس کی تفتیش کرے گا. خیر چھوڑ دیجئے اس کو. 74 یا غالباً 75 پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے. ہاں ٹھیک, ذمہ داران کا تعین کرنا چاہیے تھا. ذمہ داران کو ایک سوچی سمجھی پولیس کے ضابطہ اخلاق, پولیس کے ضابطہ کار کے مطابق عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آلدو یہ جو ایس ایچ او ہے شہریار, یہ سی آئی اے کا آفیسر ہے جو معطل ہوا ہے, محنتی پولیس آفیسر ہے. تو پھر اس نے حیاب سے کیوں چھپایا؟ میں بتاتا ہوں نا جی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش یہ نہیں کی ہے اس نے. پھر اس کو معطل کیوں کیا گیا؟ میں وہی بتانے لگا کہ یہ غلط ہے. لیکن ایس ایچ او کا جو عہدہ ہے نا سر, جسے ہم اسٹیشن ہاؤس آفیسر کہتے ہیں, وہ ذمہ دار ہے. کسی سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو بحیثیت نگران اعلیٰ کسی بھی ایک بلڈنگ کا, کسی بھی ایک علاقے کا, وہ ذمہ دار ہے. اس کا کانسٹیبل حرکت کرے یا اس کا کوئی تھانے دار حرکت کرے یا اس کے پریمیسز میں کوئی بھی ناجوازگی ہو, اس کا ذمہ دار اس تھانہ کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے. پچھلے پروگرام میں جب میں نے آپ سے یہ بات کی ایس ایچ او کے حوالے سے, اور لکھوں کی چوکی جی جس میں بچے کو باندھا گیا تھا لڑکے کو, جی, تو آپ نے کہا تھا اسد عباس اس میں ذمہ دار نہیں, جی, کیونکہ وہ وہاں پہ نہیں تھا. جی, ایس ایچ او نہیں تھا, ایس ایچ او تھا لیکن چوکی انچارج نہیں تھا. چوکی کے لیے میں نے پھر آپ کو ایک جواز پیش کیا تھا کہ کئی کلومیٹر دور ایک چوکی ہے جس کی مانیٹرنگ براہ راست ایس ایچ او وہاں کا سنتری نہیں ہے. اس میں ایس ایچ او معطل ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی معطلی ہی اسد عباس جیسے کسی افسر کے لیے معطلی ہی بہت بڑی سزا ہے کہ وہ افسر جو اس محکمے کی عزت کے لیے بے تحاشا قربانیاں دے رہا ہے. ہی از ون آف دا 10 پولیس آفیسرز ان لاہور
جو اس محکمے کے ماتھے کا جھومر ہے. مجھے ابھی اس وقت اسد عباس کی تعریف نہیں کرنی, میں جس ایک ہاٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے گھوم پھر کے وہاں واپس آنا ہے کہ یہ جو ایس ایچ او ہے اس کے پریمیسز میں, دیکھیں اس کے پریمیسز میں, اسی بلڈنگ میں, اس کا مطلب ہے کہ وہ شہریار یہاں پہ چوک گیا, اس کا انفارمیشن نیٹ ورک ود ان دا پولیس اسٹیشن پراپر نہیں چل رہا تھا. ایک کے بعد ایک ایس ایچ او کی نااہلی سامنے آ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ایس ایچ اوز اچھے لگا جانے چاہیے. اچھا چلیں, ان کو تو سب کو کر دیا. ابھی جو علی زیب دستگیر لگایا گیا ہے جی, شاد باغ میں, اس کے حوالے سے مس کنڈکٹ کی ایک انکوائری ہوئی, وہ بھی مس کنڈکٹ میں پایا گیا, معطل بھی ہوا, اس کو پھر آپ وہیں پہ ایس ایچ او لگا رہے ہیں غازی آباد میں. اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. ایک سانحہ ہوا لاہور میں, جسے آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا نام دیتے ہیں. کسی سینئر آفیسر کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, کم از کم سی سی پی او لاہور کی تو کوئی کوتاہی نہیں تھی, اور طارق عزیز صاحب کی جو بھگتتے رہے. جی دیکھیں, چودھری شفیق گجر وہ سی سی پی او لاہور تھے, ان کو قطعاً اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن وہ بھی معطل ہوئے. تقریباً تمام ہائرارکی جو تھی وہ اس میں سسپینڈ ہوئے. پھر آتا ہے وقت محمد امین وینس, بہت عرصہ سی سی پی او, کامیاب سی سی پی اوز میں شمار ہوتا ہے ان کا. انہوں نے سوچ سمجھ کے بڑے فیصلہ کر کے وہ دیسی ٹائپ آدمی شریف سندھو صاحب کو ایسے چل لگایا اسی جگہ پہ ماڈل ٹاؤن میں. ٹھیک, کہ اب ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں کسی نئے سانحہ کا سامنا نہیں کرنا. تو جب اس نوعیت, اب یہ جو علی زیب ہیں, اچھا یہ مجھے آپ سے پتا چلا کہ علی زیب کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہے. علی زیب شاد باغ میں پوسٹڈ رہے, بالکل وہاں پہ مس کنڈکٹ کی صورتحال ہوئی. غازی آباد کے رہنے والے ہیں, اسی علاقے کے. میرا خیال ہے کہ غازی آباد کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہاں کی پبلک کو, چونکہ اسی علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے. یہ وقتی طور پہ ہوگی, بعد میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے. بعد میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں کے معاملات کو یہ یہ سنبھال اچھی حکمت عملی ہے. لیکن بزمی صاحب, یہ اگر کوئی افسر یہ سوچتا ہے کہ اس معاملے کو سنبھال لیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بتا دیتا ہوں. لاہوری کے ایک تھانے میں اسی طرح کی ایک جھلی کے ساتھ ریپ ہو گیا, سٹی ڈویژن میں. سٹی ڈویژن میں, اور ایس ایچ او تک خبر پہنچی کہ متعلقہ بیٹ افسر نے رشوت لے لی ہے. پیٹرولنگ پہ جا رہے تھے اور اتفاق سے وہی بیٹ افسر ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایس ایچ او صاحب نے سے پوچھا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے کسی معاملے میں, وہ ایس ایچ او ہے, بعض ہوتے ہیں دکھاوے کے مسلمان, وہ ایس ایچ او ہے سچی مچی کا مسلمان, فقیری زندگی گزارنے والا. اور ایسے لوگوں کو برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب بھی کہیں رائٹ لیفٹ ہوتی ہے. تو اس نے کہا یار مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے کہیں پیسے ویسے لیے ہیں کسی بات کی, کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بالکل لیے ہیں سر. جھوٹ نہیں بولا اس نے. کس بات کے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کو ایک پاگل سی لڑکی تھی, مدعی کوئی نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی 2 لڑکوں نے ریپ کیا تھا, مطلب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا کوئی مدعی نہیں تھا, کوئی ایف آئی آر دینے والا نہیں تھا. تو وہ سر وہ جناب میں نے, اس ایس ایچ او نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اس کو. یہی بنتا تھا. میں ہوتا تو میں وہ نک توڑ دینا. پھر جو بھی مغلظات وہاں بولے گئے, اس ایس ایچ او نے اپنے زبان اس کی قابو سے باہر ہو گئی. ذرا غصہ آیا نا. اس نے کہا who the bloody hell are you to decide کہ مدعی کوئی نہیں ہے. میں مر گیا, میرا ڈی ایس پی مر گیا, میرا ایس پی مر گیا. اگر جھلی تھی اس کا کوئی مدعی نہیں تھا تو پولیس بن سکتی, تو پولیس اس کی مدعی بن سکتی تھی. تم کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اور پھر ایک جملہ کہا اس ایس ایچ او نے کہ تم مر گئے, تم برباد ہو گئے, تمہارا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے کہا سر جی میرا کی قصور؟ نے کہا تو نے جو کر دیا نا اس پہ پردہ پوشی کر کے تو مر گیا.
مجھے اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ خاتون چاہیے, وہ ملزم چاہیے. بزمی صاحب وہ ملزم بھی نہیں مل سکے, وہ خاتون بھی نہیں مل سکی, کیونکہ جلی تھی, ایسے سڑکوں پہ چلی گئی پھرتی رہتی تھی. بسیار کوشش کے باوجود وہ جلی, وہ معصومہ نہیں مل سکی. لیکن ایس ایچ او صاحب نے تو ٹرائی کی. سر پھر ابھی چند روز پہلے وہ اس کی کچھ ذہنی حالت ٹھیک ہوئی ہے, اس شخص کی, اس بد تینت, اس بد خصلت کی, جس نے ایک جلی کی آبرو کے پیسے لے لیے. سر وہ پاگل ہو گیا, وہ پاگل ہو گیا جہنمند. محکمہ اس کا علاج کرواتا رہا. یہ اب تک, یہ ابھی کچھ شاید کو مہینہ بھر پہلے تک اس نے نہ اپنی ماں چھوڑی, نہ اس نے اپنا باپ چھوڑا, نہ اس نے اپنے بھائی بہن چھوڑے, نہ اس نے اپنے بیوی بچے چھوڑے. برباد کر دیا اس شخص نے اپنے پاگل پن میں اپنے پورے خاندان کو, اپنی فیملی کو. دورے پڑنے لگے اس شخص کو. سر یاد رکھیں, خالق کائنات جو ہے نا, وہ آپ سے کن کے بدلے لیتا ہے جب اس کے کسی ایسے شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو آواز بھی بلند نہیں کر جو سکتا. آواز بلند نہیں کر سکتا. تو یہ جو شخص ہے نا جی, جس نے غازی آباد میں ظلم کیا ہے, عمران انور, زیادتی کی, میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, کیونکہ اس کا نام جو ہے ایک عمران اور پھر انور. حالانکہ کہ عمران انور تو بہت ہی قابل آفیسر ہیں. جی عمران انور, اچھا پولیس آفیسر, پی آر او بھی رہے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے. سر پولیس کے, میں کیا کہوں, میں کس کی صفائی پیش کروں پولیس میں. حالانکہ آپ سامنے بیٹھ کے پولیس کا دفاع کرتے ہیں, لیکن آپ آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اور اس کا تو ویسے کوئی بھی پولیس والا دفاع نہیں کرتا, حقیقت ہے. بزمی صاحب مجھے نا رہ کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں کیوں نہیں ہوں, ایس ایچ او کیوں نہیں ہوں, میں کیوں نہیں, کیا کرتے اگر آپ ایس ایچ او ہوتے وہاں پہ؟ سر جی میں کر کے دستا, پھر میں کر کے دستا, کیونکہ سب سے پہلے خبر ایس ایچ او کو ہی ملتی, سب سے پہلے ملتی ہے. بالکل سر, میں کر کے دستا, پھر پاویں میرے تے پرچا ہو جاتا. میں اس جلی کا باپ بن کے دکھاتا کہ باپ اپنی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ ابھی ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہے تھے کہ ایس ایچ او عزتوں کا محافظ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایس ایچ او نے ایسا نہیں کیا. یہ جو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے قدم اٹھایا ہے, میں اس کی تائید نہیں کرتا. یہ ناکافی ہے, یہ ناکافی ہے. تھانہ معطل کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. اس میں ذمہ داران تھے وہ کیمرہ آپریٹرز جو مانیٹرنگ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں انٹری ایگزٹس کے, اور پھر اگر فیصلہ ہی کرنا ہے, اگر ایکشن ہی لینا ہے, تو اس کا ذمہ دار اگر ڈی ایس پی ہے تو ڈی ایس پی بھی ذمہ دار ہے, اور اگر ایس پی ہے تو ایس پی بھی ذمہ دار ہے, جو اس سارے ایریا کو لک آفٹر کر رہا ہے. ایک پولیس اسٹیشن میں جب یہ طے ہے کہ خاتون کو کوئی مرد ڈیل نہیں کرے گا, تو وہ خاتون پولیس اسٹیشن میں انٹر کیسے ہو گئی؟ اس سوال کا جواب کوئی مجھے دے دے, اگر کوئی جواب دے سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایف آئی آر میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر معذور ہیں, جبکہ ایک بیٹی تندرست ہے, اور 2/8 کو میری بیٹی 1 بجے دن گھر سے نکلی, اور اس کے بعد ہم نے تلاش شروع کیا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس والا, پتہ چلا کہ ایک پولیس والا سول کپڑوں میں وہاں پہ آیا اور اس کی بیٹی کو بٹھا کے لے گیا, اور بیٹی جب گھر آئی تو وہ رو رہی تھی, اور پھر لوگوں نے بتایا کہ جناب اس کو فلاں بندہ لے کے گیا. جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کہ بندہ کون ہے, ادھر ادھر سے پتہ کیا, تو اب اس سارے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 9 بجے رات اس کی رپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ بچی بلکتی ہے, جب بچی گھر آئی ہے نا جی, بتاتی ہے, جب بچی گھر آئی ہے تو وہ جلی تھی, وہ بے زبان نہیں تھی. اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. سر آپ ایک لمحے کے لیے نا بزمی صاحب یہ سوچئے کہ ایک پولیس والا جسے آپ اپنا محافظ سمجھتے ہیں, وہ آپ کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے, تو شاید شیطان بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا, بلکہ بڑے فخریہ انداز میں ڈالے ہوں گے شیطان نے, بڑے فخریہ انداز میں خالق کائنات سے مخاطب ہو کے اس نے کہا ہوگا کہ ہن سناؤ, اسے سجدہ کرنے کے لیے تم نے حکم دیا تھا, اور یہ آبرو ریزی کر رہا ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے. بہرکیف خاکم بدہن اگر زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے ہیں, تو جن جذبات کی جس کیفیت میں ہوں, میں اپنے آپ میں بہت شرمندہ اور بہت پشیمان ہوں کہ میں کیوں نہیں ہوں.
باہر کے ڈی آئی جی آپریشنز کو یقیناً اب یہ شیڈیولڈ آفینس کے زمرے میں ہوگا اور اس کی تفتیش ہوگی. نہیں تو پھر سوال تو بنتا ہے نا سر سوسائٹی کا کہ اگر عام آدمی اس قسم کا گناہ کرے تو اس کو تو سی سی ڈی آڑے ہاتھوں لیتی ہے اور اس کا مقابلہ کر ڈالتی ہے. جو ڈڈیال میں ہوا ثانیہ چکوال، وہاں پہ تو بچی کو مار دیا گیا اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو کیا پولیس والوں کی جانیں اتنی قیمتی ہیں کہ سی سی ڈی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتی یا سی سی ڈی ان کو کچھ نہیں کرتی؟ میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ حوالے تو سی سی ڈی تو فوراً لے جاتی ہے. میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں اسے نشان عبرت لیکن دیکھنا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیڈیولڈ آفینس ہے تو اس وجہ سے محکمانہ کارروائی اس کے کارروائی ہوگی. انویسٹیگیشن پولیس. اچھا، انچارج انویسٹیگیشن کو معطل کیا گیا؟ جی، انچارج انویسٹیگیشن کو اس لیے معطل کیا گیا کہ یہ تھانے دار جو تھا اس کی قانونی طور پہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی تھی. سوری، اس کو گرفتار نہیں کیا گرفتار نہیں، یہ بغیر گرفتاری. وہ کہتے ہیں ہم نے گرفتار کر کے وہ کر دیا تھا، لیکن بعد میں کیا جب ہائی ایپس کو پتا چلا. جی وہ گرفتار اور نہیں ویسے تھا. بھی اس قسم کا واقعہ ایس ایچ او کو ایس پی کے نوٹس میں دینا ہوتا ہے نا، اور اگر خصوصاً محکمانہ کوئی پرسن انوالو ہو تو. سر اس میں نا میرے پاس جواب نہیں ہے. اس میں انتہا درجے کی لاقانونیت، ناجوازگی، ڈسپلن کی خلاف ورزی، ضابطہ کی خلاف ورزی، پولیس رولز کی خلاف ورزی، غرض کہ آپ جو ورزی لگانا چاہتے ہیں نا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اچھا، مجھے جو اس سارے معاملے میں لگتا ہے وہ یہ کہ علاقے کا غم و غصہ بہت شدید ہو گیا تھا، اور جو تھانے میں لوگ تھے انہوں نے سیف کرنے کے لیے اس پر کاروائی کرتے ہوئے اسے حوالات میں بند کیا. ڈی آئی جی آپریشنز اور ہائی ایپس نے یہ بھانپ لیا کہ علاقے میں جا کے جب تک پورا تھانہ معطل نہیں ہوگا علاقے کا غم و غصہ کم نہیں ہوگا. دیکھیں سر، فیصل کامران صاحب سے اگر محبت نہ ہونا، مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ میں کیوں اس شخص کے خلاف بات نہیں کر سکتا. وہ کرپٹ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ایماندار ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے. آپ یقین کیجئے فیصل کامران صاحب نے یہ جو میڈیا کی ہائپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کاروائی کی ہے، اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ وہ جو 5-7 لوگ ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کر لیا جائے. یہ 78 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، یہ باقی لوگوں کو کیا قصور تھا؟ ان کے اندر جو ایک اس کی رد عمل کے طور پہ جو سوچ پیدا ہوگی وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہے. نشاندہی وہاں پہ ایک انکوائری ٹیم بیٹھتی پولیس اسٹیشن میں. اس وقت تک پولیس اسٹیشن سے واپس نہ جایا جاتا جب تک ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو حوالات میں بند کر دیا جاتا. اختیار موجود ہے پولیس کے پاس، گرفتاریاں ہوتی وہ حوالات میں بند ہوتے، اس کی انویسٹیگیشن وہیں پہ جے آئی ٹی اس کی انویسٹیگیشن کرتی اور عوام الناس کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کے ملزمان ہیں. ہاں، ایس ایس پی لیول کا افسر ہوتا ہے، ایس پی ہوتے، ڈی ایس پیز ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے اور جو ٹھیک ہے اس کو کلیئر ہوتا اس کو الگ کرتے اور باقی کو سزا دیتے. معطلی تو روٹین میٹر ہے سر. معطلی روٹین میٹر ہے اور ڈیفینیٹلی جو ذمہ داران ہیں انہی کے خلاف کاروائی ہوگی. باہر طور جو کوئی 65 کے قریب پولیس افسران جو اس میں نہیں ملوث وہ باہر بیچارے، بالکل صحیح بات ہے وہ. اچھا، معطلی میں تنخواہ بھی بند ہوتی ہے؟ وہ تو خیر نہیں ہے سر، لیکن معطلی میں بہت سے ایسے ڈیوٹی کے علاوہ بھی ایسے معاملات ہیں، کچھ مالی طور پہ بھی آپ غیر مستحکم مطلب وہ پھر آپ وردی تو پہن لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ نے جا کے باقاعدہ ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے ادھر پولیس لائن چلے جاتے ہیں. پولیس لائن میں جو آپ کی معطلان کی آرمی ہے اس میں آپ نے جا کے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. لیکن باہر طور یہ ایک بہت بڑا سٹگما تو ہے نا. نہیں، اگر سٹگما ہے، جب سٹگما ہے تو پھر علی زیب دستگیر جو معطل ہوئے تھے انہیں تو پھر پوسٹنگ مل گئی ایس ایچ او کی، اور بہت سے ایسے ایس ایچ اوز ہیں جو معطل ہوتے ہیں پھر ایس ایچ او بیٹھے ہوتے ہیں. نو کمنٹس. نہیں تو پھر معطلی سے تو کوئی فائدہ نہ. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں، نو کمنٹس. یعنی یہاں پہ ڈنڈی ماری گئی ہے، ڈنڈی کہہ لیجئے یا آپ اسے کہہ لیجئے کہ پے در پے جو وہ کیا کہتے ہیں جو برف کے تودے گر رہے ہیں، جو گلیشیئرز سر پہ پڑ رہے ہیں پے در پے اوپر تلے، تو اس میں پھر ڈی آئی جی آپریشنز جو ہے انہوں نے بھی اجلت میں یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ چلو معطل کر دو سب کو ایک بار، پبلک جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کی روح. اچھا، دوسرے ایشو پہ آ جاتے ہیں. لاہور کو سامنا ہے شوٹرز کا، اور شوٹرز ہیں بے لگام. عبداللہ طاہر قتل کیس، اس میں کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سر دیکھیے، عبداللہ طاہر کے معاملے میں بڑی
خطرناک باتیں سامنے آ رہی نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہو گئی نا، جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ ان کی دشمنیاں ہیں، کافی ہیں جی. اور ظاہر ہے پندی کے کاروبار کرنے والوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں. جو خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک شخص کو لوہے کا سوٹ آپ بھی سلوا لیجئے گا، ایک لوہے کا سوٹ میں بھی سلوا لیتا ہوں. کیوں شوٹر ماریں گے ہمیں؟ کہ کوئی شخص بیرون ملک بیٹھ کے زمان گگی وہ ایک آڈیو پیغام بھیجتا ہے، ایک یوٹیوب کے چینل کے ہیں شخص ان کو کہ میں نے کیا یہ اور میں نے باقیوں کو بھی نہیں چھوڑنا. جو سب کا ڈان ہے یوٹیوب والے. جی مطلب آپ انہیں صاحب کا ڈان کہہ لیں، میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سے تو ماشاءاللہ بڑے ویلاگ کرتے ہیں. ہاں مطلب میرے ویسے بھی تعلق والے اس کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ میں ان کے متعلقہ تھانے میں کسی خاص مقصد کے تحت تعینات ہوا تھا تو وہ میرے پاس تشریف لے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا جناب بات یہ ہے کہ آپ کو میری شکایت نہیں آئے گی. گڈ. میں بڑا مشہور ہوں لیکن آپ میری 24 گھنٹے مانیٹرنگ کر لیں، آپ کو میری شکایت نہیں آئے گی. خود آ کے پیش ہو کے جی خود آ کے، یہ اچھی بات ہے. ہاں تو مجھے میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی شاہد چودھری کے لیے کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ سر نہیں ایسی بات نہیں ہے، مشہوریاں میری بہت زیادہ ہیں. ہاں میں مطلب بے شمار میری مشہوری ہے. اور اکثر وہ پیش گوئیاں پہلے کر دیتے ہیں. وہ تیفی والے معاملے میں بھی انہوں نے ان کا نا وہ چونکہ جیل کاٹ چکے ہیں، نیٹ ورک ہے ان کا، تو جیل میں بھی ان کا نیٹ ورک اور جو سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں ان میں بھی ان کا. تو یہ زمان گوگی نے میسج کیا شاہد چودھری صاحب، زمان گھگی نے میسج کیا شاہد چودھری کو کہ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے اور میں نے اپنے بھتیجوں کے جو انکاؤنٹر ہوا ہے، پولیس انکاؤنٹر اوکاڑا میں اور ایک لاہور میں، یہ جو دو بھتیجے ہیں ان کے ایک کا نام ہے عدنان اور ایک کا نام ہے حبیب، ان کے میں نے بدلہ لیا ہے، ان کا میں نے بدلہ لیا. تو وہ بدلہ پولیس سے لینے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سجاد منہیس ہیں نارووال میں، وہ پندی کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ٹاؤن پلانر بھی ہیں، وہ عبداللہ طاہر کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک 22 کروڑ میں سودا کیا تھا، ٹھیکہ لیا تھا پندی کا اکاڑا میں. اس کے نگران تھے یہ جو دو لڑکے ہیں، عدنان اور حبیب، عدنان عرف دانی اور ایک حبیب عرف بی بی یا حبیبی کہہ لیں. تو ان کو عبداللہ طاہر نے، صاحب کا ریکارڈ یافتہ یہ تھے اشتہاری وغیرہ، کیونکہ یہ جو زمان گگی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی 30-35 کے قریب مقدمات ہیں جس میں قتل بھی ہیں. اور اس میں انتہائی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کہ یہ زمان گگی جو ہیں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی قتل کیا ہوا. اچھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، وہ اپنے بھتیجے بانجوں کا حق مار رہے ہیں اور لہٰذا وہ ظالم انسان ہیں. اور ان کے ایک احسان اور چھینا ان کے بھائی ہیں، ایک ملنگی ان کے بھائی ہیں. یہ ساری کی ساری فیملی جو ہے ان کے خلاف 35 سے 40 مقدمات، 35 ہیں کسی کے خلاف، 25 ہیں کسی کے خلاف، 40 ہیں، بلکہ مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں مقدمات ان کے خلاف ہیں. اور یہ کینیڈا اور امریکہ کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ یہ قیام پذیر ہے. تو اس کا مطلب ہے زمان گگی نے اگر میسج کیا ہے شاہد چودھری کو تو اس کا مطلب وہ چاہتا تھا کہ بتایا جائے جی کہ یہ میں نے کیا ہے. پولیس نے ہر سطح پہ تفتیش کی، الزامات لگانے والوں نے، سوشل میڈیا سٹنٹ بنانے والوں نے بے شمار باتیں کی. ایک تو ان کے وہ دشمنی تھی نا جو 7 ماہ پہلے وہ شوٹ آؤٹ ہوا اور اس میں 2 لوگ مارے گئے، شک وہیں پہ جا رہا تھا، سب شک تو کنفرم وہیں جا رہا تھا، بالکل کنفرم کہ یہ یہی لوگ ہیں، رانا گروپ جن کے ساتھ وہ سارا. لیکن صلح ہو چکی تھی اور یہ جو زمان گگی ہیں ان کے ساتھ بھی صلح ہو چکی تھی. اچھا. ورنہ یہ جو عبداللہ طاہر ہے، اچھا عبداللہ طاہر نہ بڑا جیدار تھا، اب جوڑ پڑ گیا ہے 2 گروپس کے درمیان. عبداللہ طاہر گروپ اور عبداللہ طاہر کی فیملی بھی بڑی سٹرونگ ہے، بڑے لمبے ہاتھ ہیں، بڑے تکڑے ہیں، پیسہ ٹکا بھی تکڑا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. یہ جو زمان گگی ہیں انہوں نے 22 کروڑ کا ٹھیکہ لیا تھا پندی کا. تو کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ 22 کروڑ کے لیے آپ نے عبداللہ طاہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. انہوں نے کہا نہیں، بات اب 22 کروڑ کی تو تھی نہیں، 22 کروڑ کی تو تھی نہیں، اب تو بات تھی میرے 2 بھتیجوں کی زندگیوں کی. اور پھر زمان گگی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میرا اداروں سے کوئی جنگ نہیں ہے، اداروں کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن
دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گا. اب انہوں نے یہ ذاتی دشمنی تھی. اب انہوں نے یہ جو ذاتی دشمنی ہے اس میں سجاد منیس کو بھی تڑی کرا دی ہے کہ سجاد منیس بھی اب بچے, بندوبست کر لے, جی اپنا بندوبست کر لے. 2 بندے بھی سامنے آ گئے ہیں جو شوٹرز ہیں. اچھا, شوٹرز کی نسبت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زمان گھگی کے ذاتی تعلق دار ہیں. ایک کا نام ہے غالباً ارسلان اور ایک کا نام ہے سکندر. مطلب سپاری نہیں لی گئی. ہاں, مطلب زمان گھگی گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سپاری کوئی نہیں دی, ہمارے ذاتی تعلقات ہیں. ارسلان اور جو سکندر ہیں, جو ٹریک بیک ہوا, گاڑی کرائے پہ لی گئی, موٹر سائیکل پہ ٹرانسفر ہونا, وہ گجرانوالا تک پہنچ گئی نا. ناروال اینڈ گجرانوالا دیکھ لیجئے قریب ترین علاقے ہیں نا. وہاں سے یہ پتا چل گیا کہ یہ گاڑی ارسلان نامی ایک شخص کو دی گئی ہے, جس پہ وہ سوار ہو کے گجرانوالا سے لاہور پہنچے. اور ارسلان اور یہ جو سکندر ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ وانا سے اور باجوڑ سے. اچھا, وہاں کے. اور یہ بھی سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں قتلوں کے. اور یہ لاہور میں آ کے انہوں نے قتل کیا. لاہور میں آ کے انہوں نے یہ واردات کی ہے. ایک ابھی جو آپ مجھے بتا رہے تھے باہر آپ کہ وہ کسی ڈی ایس پی کو بھی کوئی سوشل میڈیا پہ حاضر سروس کو ڈی ایس پی ہے, اس کو کوئی تھریٹس مل رہی ہیں, وہ کون ہے؟ میں نے بھی اس پہ نہیں پروبین کیا کہ کوئی 3-4 لڑکے ہیں, پتہ نہیں کیا نام بتا رہے تھے آپ مجھے. وہ ہے کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے بار بار, اور ڈی ایس پی صاحب حبیب اللہ, حبیب الرحمان اور شامیر, وہ کسی حاضر سروس ڈی ایس پی کو تھریٹ کر رہے ہیں. اور وہ حاضر سروس ڈی ایس پی جو ہے وہ پولیس کے آگے واویلا کر رہا ہے, وہ مدد مانگ رہا ہے. دس از الارمنگ کہ حاضر سروس ڈی ایس پی کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ تھریٹس موصول ہو رہی ہیں. تو حالات تو یہ, تو آپ کہتے ہیں گینگز کا خاتمہ ہو گیا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی سی سی ڈی بیک فٹ پہ چلی جائے؟ بھائی میں کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ سی سی ڈی نے اتنا کچھ کر دیا ہے, اس کے باوجود یہاں پہ گینگز ایکٹیو ہیں, یہاں پہ اس کے باوجود یہاں پہ شوٹرز آ کے بندوں کو مار دیتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا اتنے قتل کروانے کا؟ کسی نے مجھے بتایا کہ سی سی ڈی کے جو حسنین حیدر ہیں, میں تو ان کو چونکہ ان کا جو گھر کا نام ہے وہ ہے حسین حیدر. اچھا, میری ان کی فیملی سے بڑے کاغذوں میں حسنین حیدر, وہ ہاں میری ان کی فیملی سے بڑے ہی قریبی, بڑے دبنگ آدمی, ان کے بھائی سے. وہ بڑا ٹھنڈا آدمی ہے, بالکل میٹھا, کوئی شک نہیں, کوئی رولا نہیں, کوئی تڑی نہیں, کوئی بڑک نہیں, کام پورا کرنے والا آدمی ہے. تو میرے علم کے مطابق جو میں نے رائٹ لیفٹ سے سنا, میری حسین حیدر سے بات نہیں ہو سکی, میں نے کوشش کی کہ میں حسین حیدر سے کچھ اپڈیٹڈ انفارمیشن لوں, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے 97% تفتیش مکمل کر لی ہے اس معاملے کی. 3% تفتیش باقی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اب آتے ہیں ڈی پی او سابق احمد محی الدین, وہ ریٹائر ہوئے ہیں جی, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کیوں لے لی. سوشل میڈیا پہ واویلا آ گیا کہ یہ تو بڑے فیورٹ ڈی ایس پی تھے. مجھے پرسنلی ایس ایس پی. اچھا, آپ بھی ان کے محبت, میں گرویدہ نہیں ہوں. اچھا, میں باقاعدہ میں ان کا ناقد ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کو اس طرح سے جو فیصلے ہیں فیمس کہ پاپولر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. مطلب میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی, خود ہی جج, ہاں خود ہی منصف, خود ہی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف آتا ہے. آپ تیاری کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ سننے کی؟ سر دیکھیں, جو میرٹ کی بات ہے وہ تو کرنی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا اس کو, جاؤ. بھائی قانون تو یہ نہیں کہتا کہ بیٹے کے خلاف باپ آ جائے, باپ بیٹے کے خلاف آ جائے تو آپ کہیں نہیں جاؤ باپ کے خلاف میں نہیں سنتا. تم کون ہوتے ہو قانون میں تبدیلی کرنے والے؟ نمبر ایک. نمبر دو, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ آیا کہ جی مجھے یہ میرا موٹر سائیکل, تصدیق آپ کر لیجئے گا, موٹر سائیکل گم ہو گیا حضور والا, وہ کہتے ہیں کہ جائیں موٹر سائیکل شام تک اس کو دیں. ایس ایچ او یا تفتیشی افسر اس کو شام تک موٹر سائیکل دو, اس کو رکشہ نہیں ملتے. اچھا سر, میرے پاس نا, میں اگر احمد محی الدین صاحب نیول افسر تھے, 12 سال نیوی میں جاب کی, لیفٹیننٹ, اس کے بعد امریکہ میں جاب مل گئی تو اب جا رہے ہیں. اب امریکہ, مطلب وہ خدمت خلق کا کوئی جذبہ نہیں تھا, وہ اپنے فیوچر کے لیے ایک سٹنٹ کر رہے تھے, رکشہ دے دو, 5 لاکھ روپے گھر پہنچا دو. سر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ احمد محی الدین صاحب ایسے ہی سڑک پہ جا رہے ہیں اور کہیں 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں وہ رک گئے اور وہ ان پہ پھول نچھاور کر رہے ہیں. مطلب وہ لوگ سڑکوں پہ پھول لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں کبھی احمد محی الدین صاحب یہاں سے گزریں گے تو ہم ان پہ مجھے تو یہ لگتا ہے, مجھے تو پتا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو نا, ڈی پی او اگر کہیں پہ ایسا چلا جائے تو ایس ایچ اوز ایسے لوگوں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں پسند ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایس ایچ او کو پتا ہے روٹ لگا ہوا ہے ڈی پی او صاحب کا, ڈی پی او صاحب نے یہاں سے گزرنا ہے, تو اس نے کہا کہ بلے بلے میری ہو جائے گی, تو 4 بندے کھڑے کر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں. دہائیوں سے سوشل میڈیا سے بھی منسلک ہیں,
مین اسٹریم میڈیا سے بھی منسلک ہیں اور ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کر کے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اور آپ کا جو انداز تکلم ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے, من بھاتا ہے, آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پبلک کو کیا پسند ہے, ہم وہی بولا کریں؟ ہم اس بہاؤ میں نہیں جاتے. ہاں, ہمیں ملینز اور ٹریلینز میں فالوورز ملیں گے, نہیں جاتے, ہمارے ویورشپ سے بڑھ جائے گی. ہم ایسا کرتے ہیں پھر ٹک ٹاک پہ لائیو میچ لگا لیتے ہیں. اچھا مجھے نا یہ احمد محی الدین صاحب کے حوالے میں یہاں پہ نا ایک کوٹ کرنا ایک بات مجھے کر لینی چاہیے, اس کو نہ ٹوکیے گا پلیز. مجھے احمد محی الدین صاحب کے حوالے سے اگر آپ ان پہ ایک مستقل پروگرام کرنا چاہیں تو میں ایک ایپیسوڈ کر سکتا ہوں. ہاں تو کریں گے ضرور. سر مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, ڈسے ہوئے بے بس لوگوں کے. میرے پاس وہ ایف آئی آرز آ رہی ہیں, میرے پاس وہ لوگ بھی رابطہ کر چکے ہیں کہ جن کے لیے حکم دیا گیا تھا رکشہ دے دو, جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو 5 لاکھ گھر پہنچا دو, 2 لاکھ روپیہ ابھی ان کو ادا کر دو. ان لوگوں نے بھی ایک میرا ایکسپریس نیوز کے ساتھ پروگرام ہوا, اس میں نے ایک میں نے اپنے چینل پہ پروگرام کیا, اس میں بھی میں نے حقائق بتانے کی کوشش کی. لیکن ہمارا جو کلٹ ہے نا سر, وہ مجبور کرتا ہے, اور میرے ہی جاننے والے بڑی کچھ عرصہ پہلے کی بات, انہوں نے کہا فلانا فارچونر لے لی انہیں, وہ فلانے نے بنگلہ بنا لیا, فلانے نے فارم ہاؤس بنا لیا, تھوڑا دماغ خراب ہے, تسی بھی حق چ بولیا کرو. سر مجھے نا بڑا, میں نے کل دیکھ رہا تھا, ہمارے بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, میرے سینئر ہیں, ہمارے بھائی ہیں بڑے, اجمل جامی صاحب. تو کل انہوں نے ایک انٹرویو کیا, میں نے ان کی وال پہ دیکھا, اور وہ انٹرویو تھا کہ جو کم عمر ترین شخص ہے, لڑکا ہے جس نے CSS کیا, کوالیفائی کیا اس نے, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نہیں بننا چاہتے تھے, یہ ڈالر کمانا چاہتے تھے, آپ ٹک ٹاک پہ آتے یا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے؟ تو اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اس نے کہا آج تک میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, ٹک ٹاک تو دور کی بات ہے, مطلب سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرتا. ہمارے لوگوں کو سوشل میڈیا کے پیچھے لگا کے جو صحیح قابل لوگ ہیں وہ بھی ڈالر کی بارش میں نہانے کے لیے اپنے ویورز سے ایک التجا کر لوں. ہاں جی. دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ میرے سامنے کچھ لوگ آئے, بلکہ کچھ لوگ کیا ایک شخصی کو لے لیتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل تھی, وہ جس کا وہ پچھلا چکا بھی گلا ہوتا ہے نا, وہ بھی گلا ہوا تھا, اور وہ اس پہ آ کے کوریج کیا کرتے تھے, اینکر پرسن تھے, آ کے ایس پی کا انٹرویو کر رہے ہیں, پبلک کا انٹرویو کر رہے ہیں سڑک پہ, وہ جو روڈ شوز. اور پھر میں نے دیکھا کچھ ہی سالوں میں اسلام آباد جو دھرنا ہوا, اس دھرنے سے لے کے کچھ ہی سالوں میں نے دیکھا کہ ان کی ایک ہی کلر کی 7 گاڑیوں کا کانوائے بن گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ان کے فارم ہاؤسز بن گئے, پھر میں نے دیکھا ان کے گھوڑوں کے استبل بن گئے. تو ہضم نہیں ہوئی چیز. آپ کو بھی وہ کرنا آتا ہے سر, مجھے بھی وہ کرنا آتا ہے. میں ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سانو سارا کچھ پتا ہے کہ کی بولیں گے تو تسی تاڑیاں مارو گے, تسی ساڑے واسطے بھی پھولاں دے ہار لے کے جاؤ گے, لیکن جب آپ کو کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ حقیقت کا پتہ چلے گا کہ جناب رکشے کا آرڈر جس کے لیے کیا گیا تھا اسے رکشہ نہیں ملا, 2 لاکھ روپیہ دینے کا آرڈر جس کو کیا تھا اس کو 2 لاکھ روپیہ نہیں ملا. مجھے آپ سب سے پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ ایک کریئر پوسٹنگ پہ پبلک کی خدمت کر سکتے تھے آپ, نیوی میں رہتے ہوئے بھی آپ نے اپ گریڈ ہوئے, آپ کو چاہیے تھا گن مین, سیکورٹی, فری موبائل فون, 400 لیٹر پیٹرول, 5 سٹار رہائش, تو آپ نے پولیس سروس جوائن کر لی, آپ ایک نوری مخلوق میں شامل ہو گئے. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے آگے مجھے 40 لاکھ روپیہ ملے گا, یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, اور اکثر لوگ باہر جانے کے تگودو کرتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں سر, ہمارے چند ایک SHO صاحبان ہمارے دور کے, اور اب بھی کچھ ویسے پائے جاتے ہیں, وہ سال لگاتے ہیں, اب میرے اتنی بات پہ رہیے گا, وہ سال لگاتے ہیں اور سال چھٹی لے کے امریکہ چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, سال لگاتے ہیں اور پھر چھٹی لے کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا میڈیکل لے لیتے ہیں. آپ کے بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں, میری دوستیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ یار وہ فلانا, اب ان کے متعلق پولیس میں کیا کہا جاتا ہے, یار بڑا سیاح ہے, ذرا جی اگ تتی ہوئی ہے نا, گرمیشاں سجیوں کھبیوں آنیاں شروع ہوئی ہیں, اور چھٹی لے کے چلا گیا جی.
سر سٹنٹ کتنی دیر تک چلائیں گے آپ؟ شوبدہ بازی کس حد تک چل سکتی ہے؟ فیصل کامران کی صرف ایک بات ہے جو اس کے لیے قابل تحسین ہے، جو فیصل کامران کی حفاظت کر رہی ہے، وہ سٹنٹ نہیں کرتا، وہ شوبدہ باز نہیں ہے، کیونکہ شوبدہ بازی کی عمر بہت کم ہے، ایج بہت کم ہوتی ہے. ایک نہ ایک وقت میں آ کے لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یار یہ سارا ڈرامہ تھا، یہ تو ڈرامہ ہو رہا تھا. اور مبارک ہو آپ کو، آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ. فیصل کامران صاحب کی صلح ہو گئی ہے، اور یہ واحد ڈی آئی جی ہیں جو صحافیوں کے سامنے اتنی دیر ڈٹے اور کھڑے رہے. اور صلح بھی میرے ایک انتہائی پیارے دوست کے گھر میں ہوئی ہے. عارف امین بھٹی صاحب کے گھر میں صلح ہوئی ہے، انہوں نے فعال کردار. یہ خوش آئند چیز ہے. بہرحال جی، پولیس کو امیج بہتر بنانے کے لیے اچھے ایس ایچ اوز کی تعیناتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس پہ زیرک افسران کی ڈی آئی جی صاحب کو خصوصی نوٹس لینا چاہیے. فیصل کامران صاحب، میری یہ خواہش ہے کہ آپ 5 سال اور لاہور کے ڈی آئی جی رہیں. نہیں، میں اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اتنا کچھ عرصہ ہی گزارے. خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.